اور بحرانی کیفیت ہے اور تحریک انصاف والے خوشیاں مناتے دیکھے گئے تو میں نے کہوں گا کہ تھوڑا تحمل سے کام لیں. وقت سے پہلے خوشی نہیں منایا کرتے. آپ نے اس صوبے کی 12 کروڑ عوام کی خوشیاں چھینی ہیں اور خود بہت خوشیاں منائی ہیں. اب تھوڑا انتظار کریں. کل کیا سرائیاں کی گئیں کہ جس طرح پنجاب حکومت کا خاتمہ ہو گیا ہے اور حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ شاید نہیں رہے اور تحریک انصاف کی طرف سے بیانات آئے، تو میں بالکل واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ایک کیس اس وقت 26 ایم پی ایز کا الیکشن کمیشن کے سامنے جو زیر سماعت تھا اس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے. اب میں اس کو آپ کو ذرا قانونی زبان میں تھوڑی سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اس کا کیا مطلب ہے. الیکشن کمیشن کے سامنے تحریک انصاف کا کیس یہ تھا کہ ان 26 اراکین نے پارٹی کی ڈائریکشن کے خلاف ووٹ دیا ہے، جس کے نتیجے میں 63A ان پر لگتی ہے. انصاف کے وکیل نے یہ کہا کہ 1 اپریل کو 7 کلب روڈ پہ ایک میٹنگ ہوئی، جس میٹنگ میں یہ ہدایت جاری کی گئی کہ تحریک انصاف کے وزارت اعلیٰ کے امیدوار پرویز الہی ہیں اور ان کو ووٹ ڈالا جائے. تو ہمارے وکیل نے کہا کہ جی اگر یہ میٹنگ ہوئی ہے تو یہ عمران خان صاحب کی طرف سے ایفیڈیوٹ جمع کرائیں. زبانی بات نہیں چلے گی، یہ ایک قانونی فورم ہے. آپ کو ہر حال میں ایک ایفیڈیوٹ جو کہ ایک حلف نامہ ہوتا ہے، حلف نامہ جمع کرانا پڑے گا. الیکشن کمیشن سے تحریک انصاف کے وکلا نے مہلت مانگی اور کہا کہ یہ حلف نامہ ہم 2 بجے جمع کرائیں گے. 2 بھی بج گئے، حلف نامہ نہ آیا. 2:30 بج گئے، حلف نامہ نہ آیا. سماعت کو ملتوی کرنا پڑا کیونکہ عمران خان صاحب کو یہ پتا تھا کہ اگر میں نے اس حلف نامے پہ دستخط کر دیے کہ 1 اپریل کو پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی اور پرویز الہی کو ووٹ ڈالنے کا کہا گیا تو پھر میرے اوپر آرٹیکل 62 لگے گا کہ میں نے حلف کے تحت جھوٹ بولا ہے. تو وہ حلف نامے کا آج تک انتظار کیا گیا مگر وہ حلف نامہ نہ آیا، اور میں نے باقاعدہ درخواست دے کر 7 کلب روڈ کے گیٹ کا ریکارڈ منگوایا کہ 7 کلب روڈ میں کون اندر گیا اور کون باہر آیا. آپ کو سن کے یہ حیرانگی ہوگی کہ انہوں نے جو کاغذ لگائے تھے اس میں لکھا تھا کہ جب وزارت اعلیٰ کے لیے پرویز الہی صاحب کے نام کا اعلان کیا گیا تو مراد راز صاحب نے کھڑے ہو کے مبارک دی، راجہ بشارت صاحب نے مبارک دی، اسلم اقبال نے مبارک دی. تو جب میٹنگ نہیں ہوئی تو یہ کھڑا ہونا اور کھڑے ہو کر مبارک دینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم نے گیٹ سے ریکارڈ اور CCTV فوٹیج کی مدد سے یہ بات ثابت کی الیکشن کمیشن کے سامنے کہ اس طرح کی کوئی میٹنگ 1 اپریل کو نہیں ہوئی. اور تحریک انصاف کو ہم نے مجبور کیا کہ انہوں نے اپنی درخواست واپس لی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ پرویز الہی وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہوں گے. یہ بہت افسوسناک امر ہے کہ آپ ایک ملک کے سب سے بڑے فورم کے سامنے جو الیکشن کو اور الیکشن کے معاملات کو سپروائز کرتا ہے اس کے سامنے آپ غلط بیانی کریں. آپ کو کس نے یہ حق دیا کہ آپ یہ جھوٹی میٹنگ کا حوالہ دے کر کہیں کہ پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی؟ ہمارا الیکشن کمیشن کے سامنے جو کیس ہے وہ ایک لائن کا کیس ہے، وہ یہ ہے کہ کیا ان 25 اراکین کو پارلیمانی پارٹی کی طرف سے پرویز الہی صاحب کو ووٹ ڈالنے کی ہدایت تھی یا نہیں تھی. اگر اس کا جواب ہاں میں آتا ہے کہ یہ ہدایت تھی تو پھر تو یہ انحراف ہے، ان 25 اراکین کے اوپر 63A لگتا ہے. مگر اگر یہ ثابت ہو جائے کہ پارلیمانی پارٹی کی ہدایت تو بہت دور کی بات ہے، پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہی نہیں ہوئی، تو میٹنگ ہوتی تو اس میں ہدایت جاری ہوتی، تو پھر کس بات کا انحراف اور کس بات کی ہدایت؟ تو یہ کیس بالکل اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اور ہمارے وکلا جنہوں نے
6 دن بحث کی، انہوں نے یہ ثابت کیا کہ نہ پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی، نہ پارلیمانی پارٹی نے کوئی ہدایت جاری کی پرویز الہی کو ووٹ ڈالنے کی. تو مجھے لگتا ہے کہ تحریک انصاف نے یہ دھوکہ کیا ہے پرویز الہی کے ساتھ. ایک شخص کو پہلے نامزد کیا، پھر اس کو ووٹ ڈالنے کی ہدایت جاری نہیں کی، پھر الیکشن کمیشن کے سامنے غلط بیانی کی کہ ہم نے پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ 1 اپریل کو کی تھی. میں چیلنج کرتا ہوں، میں نے ریکارڈ نکلوایا ہے، کوئی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ 1 اپریل کو نہ 7 کلب پہ ہوئی، نہ 8 کلب پہ ہوئی. میں چیلنج کرتا ہوں، ہم نے اگر یہ ہوئی ہوتی تو عمران خان صاحب حلف نامہ سائن کرتے اور ایفیڈیوٹ جمع کراتے. تو یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اس لیے میں کہوں گا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے بالکل گھبرانا نہیں ہے، کچھ نہیں ہونے جا رہا. یہ من گھڑت اور بالکل بے بنیاد افواہیں کہ پنجاب حکومت کا خاتمہ ہو گیا، 25 اراکین ڈی سیٹ ہو گئے، ان کا ووٹ نہیں کاؤنٹ کیا جائے گا. بھائی ثابت کرنا ہوگا نا. جو سپریم کورٹ کا ایڈوائزری اوپینین ہے اس کا اطلاق تب ہوتا ہے جب ان 25 اراکین کے اوپر آپ یہ ثابت کریں گے کہ ان کو ڈائریکشن تھی اور اس ڈائریکشن کی خلاف ورزی کی گئی. میں بالکل واضح طور پہ قانونی نقطہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اب اگر آپ نے اپنی کاغذی کاروائی پوری نہیں کی، قانونی کاروائی پوری نہیں کی، غلط بیانی سے کام لیا، تو پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ 25 اراکین ڈی سیٹ ہو جائیں یا یہ گھر چلے جائیں یا ان کے خلاف آپ ڈیفیکشن کلاز لگا دیں. تو یہ بالکل ناممکنات میں سے. فرض کر لیجئے ایک اور ڈیبیٹ ہے نمبر گیم. میڈیا پہ ایک طرف کچھ نمبر چل رہے ہیں، کچھ دوسری طرف دوسرے نمبر چل رہے ہیں. ایک اور بات واضح کر دوں، خدا نہ خواستہ اگر یہ ثابت کر دیتے کہ پارلیمانی پارٹی کی ڈائریکشن تھی اور انحراف کیا گیا ہے، جو کہ ایسی بات ہے نہیں، تو مسلم لیگ کے 5 منحرف اراکین کو نکال کے ہماری تعداد ہے 160، 160. میرے بھائی حسن مرتضیٰ صاحب تشریف رکھتے ہیں، پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر ہیں، ان کی تعداد ہے 7، ہم 167 پہ آ جاتے ہیں. جگنو محسن صاحبہ تشریف رکھتی ہیں، 4 آزاد اراکین ہیں، جگنو محسن صاحبہ، احمد علی اولک صاحب، قاسم لنگا صاحب اور بلال وڑائچ صاحب. یہ 4 آزاد اراکین ہو گئے، تعداد ہو گئی 171. اس میں ایک ووٹ ایڈ کر لیجئے پاکستان راہ حق پارٹی کا، معاویہ اعظم صاحب کا، تو یہ تعداد بن گئی 172. اب اگر 25 اراکین کے اوپر لیٹ سپوز بہت کوئی بدقسمتی ہو اور یہ جو قانونی نقطہ میں نے بتایا ہے یہ نہ ہو، تو تحریک انصاف کی تعداد بنتی ہے 158. 158 میں 10 ووٹ آپ چودھری پرویز الہی صاحب کے ایڈ کر لیں ڈپٹی سپیکر کو نکال کے، تو یہ تعداد آ جاتی ہے 167 کے اوپر. ہماری تعداد ہے 172. نہیں وہ ڈال کے 172 نہیں وہ ایڈ کیا ہوا ان کو. نہیں وہ ٹھیک ہے، وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر چانڈیا صاحب کا ووٹ کاؤنٹ کر لیں 173 ہو جاتی ہے. 173 باجا صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، 173 اور ادھر ہے 167، 168 کر لیں. 168 اور 173 یہ 5 کا فرق ہے. اور اگر ہمارے 5 اراکین واپس آ گئے تو ہم 178 پہ کھڑے ہیں. 178 اور 168 10 کا پھر بھی فرق ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اور یہ تب ہے کہ جب یہ ثابت کریں کہ پارلیمانی پارٹی کی ڈائریکشن تھی. ہمارے اگر برے سے برا کیس بھی ہو، ہماری واضح برتری ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پنجاب پہ حکومت کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور حمزہ شہبازی وزیر اعلیٰ رہیں گے. باقی کسی کی خواہشات پہ پابندی ہم نہیں لگا سکتے. لوگوں کی وہ سنا تھا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ادھر تو لاکھوں خواہشیں ایسی ہیں. اب کیا کریں؟ بزدار کا دل کرتا ہے میرا اسپینش ولا ہو، بن گیا 70 کروڑ کا. بشرا صاحبہ کا دل کرتا تھا کہ مجھے ہار، گھڑیاں، ہیرے جواہرات مل گئے. ان کا دل کرتا ہے عمران خان صاحب کا کہ میں پورے ملک میں آگ لگا دوں، وہ انشاءاللہ نہیں لگانے دیں گے. ہر خواہش پوری ہونے والی نہیں ہوتی. ہیرے جواہرات تک پھر بھی چلیں، قوم نے برداشت کیا آپ کو، اس کی بھی تحقیقات کر رہے ہیں. تو یہ خواہشات ہیں
جو کہ لامحدود ہیں، یہ پوری نہیں ہونے دیں گے. حکومت انٹیکٹ ہے اور انشاءاللہ رہے گی.